موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا قرآن کریم سنانے والے قاری صاحب کو اور سننے والے نمازیوں کو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام پاک سنایا گیا اور سنا گیا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، جسے قرآن مل جائے فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اسے اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے مطابق اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق جس کو قرآن کریم مل گیا اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی دولت عطا فرما دی۔ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ مبارک کے لائق کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس پہ مبارکباد دینی چاہیے۔ تو انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سنتے اور سناتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کو مبارک کے لائق فرمایا ہے۔ لیکن جو یہ آیت کریمہ ہے اسی میں ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتبعوہ، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، اس پہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے کہ قرآن کریم کی پیروی کرنی کس طرح ہے، قرآن کریم کی اتباع ہم نے کرنی کس طرح ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو جب قرآن کریم سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی پیروی، اتباع اور اس پر عمل ہم کیسے کریں، تو قرآن کریم ہی جواب دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے ایک بہترین مثال، رہنما اور نمونہ موجود ہے۔ جب تم نے زندگی گزارنی ہے تو کس طرح گزارنی ہے، یہ سوال جب پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی گزارتے جاؤ۔ یعنی جو جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے یا کرنے کی اجازت دی وہ تم بھی کرو، اور جن کاموں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے تم بھی باز آ جاؤ۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کے رسول جو جس چیز کی اجازت تمہیں دیں اس چیز کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں تو اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ مجمعین نے اس چیز کو کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم فرمایا اس پہ عمل کیا، اور جس چیز سے روک دیا اس سے باز آ گئے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے انگلی میں دیکھا کہ انگوٹھی ہے سونے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جہنم جانا چاہتے ہو؟ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھے آپ گھر تشریف لے گئے، بعد میں کسی شخص نے ان صحابی سے کہا خذ خاتمک وانتفع بہ، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے نا،
اٹھا کے بیچ دینا، عورت کے لیے پہننا حرام نہیں ہے، گھر والوں کے کام آ جائے گی۔ تو فرمایا خذ خاتمک وانتفع بہ، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لے آنا۔ لیکن اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے جواب دیا، فرمایا واللہ لا آخذہ ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ آج اگر ہم ہوتے تو ہم 100 تعویلیں کر سکتے تھے کہ واقعی یار صحیح بات ہے کہ آپ نے پہننے سے منع کیا، آپ نے بیچنے سے تو منع نہیں کیا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ واللہ لا آخذ ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ یہی قرآن کریم چاہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جس چیز کی اجازت تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں تو بس باز آ جاؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی طرح کی زندگی گزار کے دکھائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سن 6 ہجری میں مقام حدیبیہ پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روک لیا کہ آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ مشرکین سے مذاکرات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں اپنے اسلام سے پہلے کسی دوست کے پاس ٹھہرے اور ان سے کہا کہ میں سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے میری ملاقات کرواؤ۔ وہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس وقت کے سرداروں کے پاس لے کر چل دیے، لیکن رستے میں انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ عثمان، جس طرح تمہاری شلوار ہے اس طرح مشرکین یعنی مکہ کے سردار اس طرح شلوار رکھنا پسند نہیں کرتے، ان کی شلواریں تو ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کر دو۔ لیکن جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاکذا یعتذر صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذالک کنا نفعل، کہ اسی طرح ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شلوار رکھتے ہیں اور میں بھی اسی طرح رکھوں گا۔ ہم اگر ہوتے تو ہم یہ سوچتے واقعی یار اب ان کے دربار میں جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح جائیں جس طرح وہ پسند کرتے۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، جس طرح میرے حبیب نے فرمایا اس طرح کرنا ہے، کفار چاہیں یا نہ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف گورنر بنا کے بھیجے گئے، وہاں کسی کافروں کے سردار سے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، ان کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، کھانا کھانے لگے تو کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر گیا، تو وہ لقمہ اٹھا کر دوبارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کے دوبارہ کھا لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لقمہ اٹھا کے دوبارہ کھانے لگے تو پاس میں جو غلام بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا کہ یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، اس پہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے کہ آپ لقمہ دسترخوان پہ گرے ہوئے لقمے کو دوبارہ کھائیں، یہ بادشاہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، آپ اسے نہ کیجئے۔ تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمق، کیا میں احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زندگی تھی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان صحابہ لے کر آئے۔ یہی ایمان ہے جس پہ قرآن کریم نے فرمایا فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کریم پہ عمل کر کے جو دکھلایا وہ اصل میں ہمیں درس دیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کرام نے تو غیروں کے دسترخوان پہ سنتیں نہیں چھوڑی، ہم اپنی خوشی میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اپنی خوشی اور غمی میں سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ہمارے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی رہتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا صرف نماز کا حصہ ہے،
حالانکہ ایسی بات نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ شلوار کا جب حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا، جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے گی، کل قیامت والے دن وہ ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی رہتی ہے، ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ قرآن کریم کے 5 حقوق علماء نے لکھے ہیں کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر آدمی ایمان لائے، ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں ایمان کے لیے مشکلات نہیں برداشت کرنی پڑی۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق قرآن کریم کا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، اور چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کریں۔ 5واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کریں، آگے قرآن کریم پھیلائیں، اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھائیں، کسی پڑھنے والے بچے کو خرچہ دے کر اس کی مدد کر دیں، کل قیامت والے دن یہی بچہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے انسان کی، تو فرمایا اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اب اس کا عمل ختم، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں زندگی میں جتنی مہلت ملنی تھی مل گئی، اب اس کے لیے کوئی عمل کی مہلت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب پھر بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ او من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی پانی کا فلٹر لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یا کسی مدرسے کو جاری کر دیا، کسی مسجد کو بنا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ انسان مر بھی گیا تو اس کے بعد اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا پھر یہ کہ اپنے بچے کو عالم بنایا، وہ آگے علم پھیلا رہا ہے، یا خود عالم تھا، اس نے کچھ لوگوں کو پڑھا دیا، علم سکھلا دیا، قاری تھا قرآن سکھلا دیا، جتنی دیر تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، تیسری چیز یہ ہے کہ نیک اولاد آدمی نے چھوڑی ہو تو وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو یہ دعا کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو مرنا تو ہر ایک میں ہے، اس لیے ہمیں آج اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جب تک زندگی ہے ہم عمل کریں، لیکن زندگی کے بعد بھی موت جب آ جائے تو موت کے بعد بھی اپنے عمل کو جاری رکھنے کے لیے خود بھی ایسے کام کریں کہ جو صدقہ جاریہ بن جائیں، اور علم پھیلائیں، قرآن کریم پھیلائیں، قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں، مدرسوں کی مدد کریں، تعاون کریں، اور یہ کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، اچھی تربیت کریں، تاکہ کل قیامت والے دن یہی اولاد ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔